بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہوئے تقریباً 5.5 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر اور احد لڑ چکے تھے اور ہر دفعہ نقصان اٹھانے کی وجہ سے مارے غصے کے بولے ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی چھوٹی جماعتوں اور کم تعداد والے لشکروں سے ان کے بڑے بڑے لشکروں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے انتقام لینے کے لیے اب یہ پروگرام بنایا کہ دوسرے قبائل کے لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں جمع کر کے اس کی تعداد بڑھائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے آس پاس کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور مدینے میں بسنے والے یہودیوں سے بھی یہ طے کر لیا کہ جب جنگ زوروں پر ہو تو وہ اندر سے بغاوت کر کے مسلمانوں کو کچل دیں۔ وہ سخت سردی کے دن تھے، غذائی قلت تھی اور مسلمان فاقوں کی وجہ سے کمزوری محسوس کرنے لگے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر انہوں نے جب اپنے آقا کے پیٹ پر پتھر بندھے دیکھے تو گھر جا کر اپنے والد کو اس کی اطلاع دی، جنہوں نے محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے جو حاصل کیے اور بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے میں کھانے کی دعوت دے کر اپنے ساتھ ہی گھر لے جاؤ، اور اگر 1-2 آدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ جائیں تو بھی کام چل جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، اس لیے خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ کہنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر جانے کا ارادہ فرمائیں تو اس وقت عرض کرنا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کثیر تعداد کے درمیان تشریف فرما ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو چلو ابو طلحہ کے گھر چلو۔ اس پر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو طلحہ کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی سے گھر پہنچے اور اپنے والد کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جنہوں نے کہا، اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 80 اصحاب کے ساتھ تشریف لے آئے اور ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ گھر میں صرف 1 روٹی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی گھی والی کپی لے آؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی کی کپی لا کر پیش کر دی۔ اس دوران صحابہ کرام مکان کے سامنے مناسب جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گھی کی کپی کو الٹایا تو اس میں صرف چند قطرے گھی کے نکلے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے روٹی پر لگا دیا، جس سے روٹی پھولنے لگی حتیٰ کہ برتن سے اونچی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کو دسترخوان پر رکھ کر دعا فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 کی جماعت میں اندر آنے اور کھانے کی دعوت دی۔ چنانچہ 10 آدمی اندر آتے، کپڑے کے اندر سے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر نکالتے اور کھاتے، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا تو اٹھ کر چلے جاتے۔ اس طرح یہ 80 آدمی پیٹ بھر کر چلے گئے اور روٹی بدستور اتنی ہی رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔